کیا آپ اپنے مستقبل کو لیکر شدید خوف کا شکار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں صرف ناکامیاں اور دکھ لکھے ہیں؟ تو رک جائیے، رمضان کی آخری طاق راتیں آ چکی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب لوہے محفوظ پر لکھے فیصلے بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ خاص دعا بتاؤں گا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ بس اسے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس دعا کو پا سکیں۔ ہم انسان کتنے کمزور ہیں نا، ہم آج میں جینے کی بجائے اپنے کل کے خوف میں مر رہے ہوتے ہیں۔ ہر رات جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو اوور تھنکنگ کا ایک طوفان ہمارے دماغ میں چلنے لگتا ہے۔ کیا میری جاب لگے گی؟ میری جاب کیسی جائے گی؟ کیا میں بیماری میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ یا میری شادی کسی صحیح انسان سے ہوگی یا نہیں؟ اس طرح وغیرہ۔ کیا میں کبھی کامیاب ہو پاؤں گا؟ یا میری قسمت میں ساری زندگی اسی طرح ہموار ہونا ہی لکھا ہے؟ یہ سوچیں ہمیں اندر سے کھا رہی ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے مایوسی اور مستقبل کا خوف۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تقدیر خراب ہے، لیکن کیا واقعی تقدیر پتھر پر لکیر ہوتی ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ہم سوچتے ہیں جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا، لیکن اللہ نے آپ کو اور مجھے دعا کی شکل میں وہ چابی دے دی ہے جو لوہے محفوظ پر لکھے ہوئے سیاہ حروف کو بھی سنہری روشنی میں بدل سکتی ہے۔ جب ہم رو کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہماری دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور اوپر سے ہماری تقدیر جو آزمائش ہوتی ہے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں ان دونوں کی ٹکر ہوتی ہے، اور اگر ہماری دعا میں تڑپ سچی ہو تو وہ اس بری تقدیر کو وہی روک لیتی ہے۔ اور اب رمضان کی آخری طاق راتیں آ گئی ہیں تو ان راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسے قدر کی رات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات فرشتوں کو ہمارے اگلے پورے سال کا بجٹ، یعنی ہماری تقدیر، ہماری زندگی اور موت کے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ یہ رات موقع ہے اپنی اس تقدیر کو بدلوانے کا جس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اس رات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی چھوٹی مگر کائنات کی سب سے طاقتور دعا سکھائی تھی۔ کیونکہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہمیں سکھایا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اس کی ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں تو مستقبل کی کوئی بات ہی نہیں، تقدیر کیسے بدلے گی؟ ہمارے مستقبل کے راستے دراصل ہماری رزق کی بندشیں، ہمارے رشتے، یہ سب ہمارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ جب ہم اس طاق رات میں اللہ سے مکمل عفو، ایسی معافی جس میں گناہ کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، مانگ لیتے ہیں تو ہمارا ماضی صاف ہو جاتا ہے، اور جب ماضی کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو مستقبل کی بند تقدیر کے سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج کی رات اس دعا کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ معافی نہیں ملے گی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ بڑا رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔